بات کریں گے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے جو اس وقت پنجاب کے صدر بھی ہیں پی ایم ایل این کے اور دی مین ان دی آئی آف اسٹارم ہر وقت ہوتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. پورا اس وقت ساری ذمہ داری آپ پہ آ گئی رانا صاحب, ہر قسم کی ذمہ داری میں. خان صاحب کا بھی ٹارگٹ آپ ہوتے ہیں, فواد چودھری کے ٹارگٹ بھی آپ ہوتے ہیں, ہر کوئی آپ ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں خان صاحب نے جو آج کہہ دیا ہے یہ واپس آنے کا اسمبلی میں, آپ کا بیان آ گیا ہے کہ ویلکم ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیوں ان کو نظر آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں مجھے الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم شاید واپس آ جائیں. کیا اسی لیے آ رہے ہیں؟ ان کو کسی نے کہا ہے, کسی ادارے نے کہا ہے, کس نے ان کو مارچ اپریل کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں, ان کو کسی نے نہیں کہا اور نہ یہ کسی کی سنتے ہیں. یہ اسی طرح سے فیصلے کرتے ہیں اور جو فیصلے حماقت پہ اور بغیر سوچے سمجھے کیے جائیں تو ان کا حشر یہی ہوتا ہے. اور یہ کوئی خان صاحب کے اوپر بات محیط نہیں ہے. جو کوئی بھی فیصلے اس طرح سے کرے گا وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ بعد میں یہی سلوک کرے گا. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ واپس آئیں گے, آ کے اپنے ریزائن واپس لیں گے, اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب کو یہ درخواست کریں گے کہ جی ہم اپوزیشن میں کیونکہ زیادہ نمبر ہیں لہٰذا ہمیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, اور اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر بن کے جو ہے وہ پھر ایوان کا حصہ بنے گے. تو الیکشن ان کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ان کو الیکشن نہیں نظر آ رہا, اگر الیکشن ان کو نہیں نظر آ رہا تو پھر وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں اسمبلی میں؟ ان کو پتا ہے کہ سب سی باتیں سننی پڑیں گی, تو اگر الیکشن نظر نہیں آ رہا تو پھر آئیں گے کیوں؟ پھر تو کوئی ریزن نہیں ہے. نہیں تو جب گئے تھے اس وقت کیا ریزن تھی؟ یہ اسمبلیاں جب توڑی ہیں تو اس کی کیا ریزن تھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ اسمبلیاں انہوں نے کیسے توڑی ہیں؟ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اگر ان کی کسی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس بھی کی ہوئی ہو تو میں سزاوار ہوں. یہ اس دن آ کے جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں پہ آ کے 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. انہیں کہا گیا کہ جی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی یہ ہیلی پہ بیٹھ کے آئے, جو جلسہ گاہ کی بیک سائڈ پہ جگہ بنائی گئی تھی ان کے ہیلی کو اتارنے کے لیے. تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ جی مجھے ذرا اوپر سے گھما دیں. جب یہ اوپر گھومے اس جلسہ گاہ میں تو ان کے تو کانوں سے دھواں نکل گیا. اس نے کہا یہ 2 صوبائی حکومتیں, یہ دو مجھے کہتے کیا تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ عوام کا سمندر ہوگا, تو یہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں آگے انہوں نے جناب اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا, اور اب وہ اعلان جو ہے وہ اب ان کے گلے پڑ گیا. وہ اسمبلیاں لیکن رانا صاحب اگر ٹو بی فیئر مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ جو بھی کہیں 11 ریزگنیشن جب ایکسیپٹ کیا اسپیکر نے تو بڑے سمجھ آتی تھی, اس کی لاجیکل تھی. وہ ایسی سیٹس تھیں جن پہ مارجن بڑا تھوڑا تھا, بڑی اسٹرانگ سیٹس تھیں. انہوں نے اس موو کو کاؤنٹر کیا کہ اکیلے خود ہی لڑ لیا. فائدہ یہ ہوا پی ٹی آئی کی لوکل جو بھی جھگڑے تھے آپس میں وہ کچھ نہیں ہوئے, وہ سیٹیں جیت کے آ گئے, انہوں نے وہ جتا دیا. انہوں نے, آپ لوگوں کا خیال تھا پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے, پرویز الہی صاحب نہیں جائیں گے. انہوں نے شاید ان کو, بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کو وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہی چیف منسٹر ہوں گے, جو ضم ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے. بہرحال انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی, ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے گی کے پی کے کی. ساری چیزیں تو وہ کرتے آئے ہیں اور ہر جگہ آپ لوگوں کو وہ پھراتے تو رہے ہیں رانا صاحب. انہوں نے ایک مصیبت تو ڈال دی ہے گورنمنٹ کو. نہیں دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے اس کو جب آپ اینالائز کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. پنجاب میں 2 جگہ پہ عمران خان صاحب نے کینڈیڈیٹ دیے. ایک جو شور کوٹ والی سیٹ تھی صوبائی, اس پہ کینڈیڈیٹ تھا, اور ایک جو ملتان والی سیٹ تھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا. اور 2 جگہ پہ ننکانہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ میں اور فیصل آباد, وہاں پہ عمران خان خود تھے. جہاں پہ یہ خود تھے وہاں پہ اس لیے جیت گئے کہ ہر حلقے میں کسی بھی پارٹی میں ایک گروپ نہیں ہوتا, 3 4 5 گروپ ہوتے ہیں. جب ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی 4 جو ہیں ان کا پھر رخ دوسری طرف ہوتا ہے. اور جب عمران خان خود کھڑا ہو گیا تو پھر 5 نے دن رات ایک کیا کہ شاید اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر
مجھے جو ہے وہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا. اور جہاں پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ دیے تھے دونوں جگہ پہ ہارے ہیں, اور جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ 10,000 ووٹ ہے, دوسری سائڈ پہ 1,00,000 ووٹ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو الیکشن ہوگا وہ عمران خان کے لیے کراچی سے بڑا سرپرائز ہوگا. یہ میں آپ کو آج پورے یقین سے کہتا ہوں, یہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ جو ہے نا, یہ ان کا سوشل میڈیا کا طوفان اور یہ لا اور ہر وقت جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ اٹھائے رکھنا اور کوئی نہ کوئی جو ہے بات جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, جھوٹ بولنا, الزام تراشی کرنی, اپنے خلاف کسی الزام کا جواب نہ دینا, اور لوگوں کو یعنی خود چور ہو کے بھی لوگوں کو چور کہنا. رانا صاحب وہ ٹھیک ہے, جب آپ حلقے میں جائیں گے نا, لیکن وہ تو پھر کہتے جائیں گے بڑا فرق پڑتا. وہ تو کہتے ہیں جی اگر اتنا ہی آپ لوگوں کو یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کر لیں, دیکھ لیں گے بات. لیکن ایک چیز تاثر بنتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ریڈر لیس ہے, آپ کی پارٹی لیڈر لیس ہے. میاں صاحب لندن, مریم نواز لندن, حمزہ شہباز لندن, پنجاب اسمبلی میں سب کچھ ہو رہا تھا, اوپر نیچے آسمان ہو رہا تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے. اب دوبارہ بات ہو رہی ہے, ابھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے. پھر ایک تاثر یہ آ گیا کہ جی مریم کو اوپر لے آیا گیا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ, تو جو فیملی کے اندر بھی ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے. اور اب شہباز صاحب کا خاندان پیچھے ہے, میاں صاحب کا آگے ہے. میاں صاحب آنے پہ تیار نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف عمران خان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو لیڈر گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اتنا ایکٹیو ہے. وہ ایک طرف لیڈر کو گولیاں لگ رہی ہیں, دوسری طرف آپ کے لیڈر ملک میں ہی نہیں ہیں, تو تاثر تو پڑے گا نا. غلط نہیں, گولیاں اسے کھٹی میٹھی لگ رہی ہے نا, اور کون سی اس کو گولیاں لگ رہی, سارا فراڈ کر کے بیٹھا ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ اتنی دیر میں تو جو کسی کا فریکچر ہو تو وہ آدمی جو ہے وہ چل پڑتا ہے, اور یہ وہ ایسے ہی وہ جھوٹی پٹی لگا کے جو ہے وہ بیٹھا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, یہ اگر آپ بات آج سے کوئی 10 سال یا 5 سال پہلے کرتے تو میں بالکل آپ کی بات کو تسلیم کرتا. دیکھیں اب کوئی لندن میں بیٹھا ہو یا کوئی پاکستان میں بیٹھا ہو, معاملہ یہ ہے کہ اس پورے عرصہ کے دوران جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس رڈر لیس معاملہ ہے, کسی مرحلے پہ بھی ہمیں جب بھی کسی اپنا معاملے پہ میاں نواز شریف صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی کوئی رائے, کوئی ڈائریکشن, کوئی ایڈوائس درکار ہوئی ہے, وہ فوری طور پہ نہ صرف فون پہ بلکہ جب بھی چاہا ویڈیو لنک پہ اور اویلیبل ہوتے ہیں. اب کل انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنگ کی ہے. تو ایسے ہی باتیں نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں کراؤڈز پہ, جب ہم بات کر جیسے رہے ہیں نہیں جیسے آپ کسی میٹنگ پہ ہوتی ہے, آپ کا اپنا بیان ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں, کیمپین کو لیڈ کریں پنجاب کے اندر بھی. اصل بات تو سڑک پہ جلسے جلوس جو لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. میاں صاحب کے آنے میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ اگر آ کے 2-4 دن ان کو جیل کاٹنی بھی پڑے میاں تو صاحب پھر بھی اتنا گھبرا رہے ہیں کہ 2-4 دن کی بھی نہیں جیل کاٹنا چاہتے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بالکل نہیں گھبرا رہے, نہ وہ پہلے گھبرائے ہیں, بلکہ انہوں نے تو بہت ہی سخت حالات میں جو ہے وہ جیل کاٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہمت تھی. اور پھر جیل میں ان کو جس قسم کے جو ہے وہ صدموں سے دوچار کیا گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیل میں موجود ہو اور اس کی بیٹی کو جو ہے وہ اس کے سامنے گرفتار کیا جائے. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی ہیں. اور جب اس کے بعد ہم ان کو ان واقعات کے بعد ملتے رہے ہیں تو کبھی ان کے چہرے پہ ملال بھی نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل آنے سے گھبراتے نہیں ہیں. جو صحیح جسٹیفائڈ ٹائم ہوگا اس کے اوپر وہ آئیں گے. اور وہ ٹائم جو ہے اگر یہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے تو پھر یہ آیا چاہتا ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے. وہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں اگلے ہفتے 10 دن میں, اور میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ جیسے ہی یہ الیکشن کا بگل بجے گا یا الیکشن کمپین شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پہ پہنچیں گے. اور جس دن وہ پہنچیں گے ان کا جو استقبال ہے, یہ سارے جو اس قسم کے
جو ہے نا پاپولیرٹی کے فراڈ اور جھوٹ جو چلائے جا رہے ہیں سارے اپنا دم توڑ دیں گے. اگر آپ کا لفظ آپ کیوں استعمال کریں؟ اب تو ایک کنفرم چیز ہے، گورنمنٹ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں، اب تو 90 دن کے اندر تو الیکشن ہونا آئینی مجبوری ہے. اس میں اگر کس بات کا ہے؟ آپ کو کس بات کی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کی جو ہے وہ اپنا ہے اس میں رائے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو اسکیم ہے وہ اسکیم جو ہے وہ اس طرح کے الیکشن کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی یا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا اگر ہے یا کویشچن مارک ہے. تو اس کے اوپر عدالت عظمیٰ یا الیکشن کمیشن جو ہے ان کو یہ فیصلہ لینا ہوگا. کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ از دیئر، سندھ گورنمنٹ از دیئر، بلوچستان گورنمنٹ از دیئر اور دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، تو پھر اس میں جو الیکشن کے فیئر ہونے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک کویشچن ہے. لیکن رانا صاحب آپ تو لائر بھی ہیں، مجھے ایک بتائیں، بڑا کلیئر ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، فیڈرل این اے کے الیکشنز کا، پروونشل الیکشن کا. پروونشل اسمبلی ختم ہو گئی، یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی، کیئر ٹیکر آپ بھی نام دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، آپ کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن فائنل کر دے گا. اس میں تو کوئی آئینی قدغن ہے ہی نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. آپ کس کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں؟ پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پنجاب میں الیکشن ہو تو وفاق میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہو اور جس پارٹی کی گورنمنٹ ہو وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہو، اور جب پھر وفاق کا الیکشن ہو تو پنجاب کی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہو اور وہاں پہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ حصہ لے رہی ہو، تو کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ حرف نہیں اٹھے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے.